بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اور جس وقت لیا تھا تیرے رب نے من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم یعنی ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم یہ لگ رہا ہے اخذ ذریت کے ساتھ، عبارت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب لیا تھا تیرے رب نے ان کی اولاد کو، او بزرگو لیا تھا ان کی اولاد کو. ہاں اب مانا کرو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم، بنی آدم سے، بنی آدم سے، یہ بنی آدم ہے مبدل من ہو، اور آگے جو ہے من ظہورہم اسی سے بدل ہے، نیچے لکھا ہے یعنی ان کی پیٹھوں سے. کس کو لیا؟ ذریتہم ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ کیا ان کو ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں نہیں کافی مشکل کشا تمہارا؟ قالوا بلا کہا انہوں نے کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہ ہیں، ان تقولوا شہدنا ہم گواہ ہیں، یہ کہ کہو تم یوم القیامہ دن قیامت کے، انا کنا عن ھذا غافلین بے شک تھے ہم اس توحید والے وعدہ سے یا اس توحید سے غافلین بے خبر، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یا کہو تم انما اشرک آباؤنا کہ بے شک شرک کیا ہے ہمارے وڈیروں نے، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور تھے ہم اولاد، من بعدہم ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ساتھ اس کے کہ کیا اہل باطل نے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اسی طرح ہم کھولتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ شرک سے یرجعون لوٹتے ہوں، واپس آتے ہوں. یہ کیا ہے جی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، آپ جاگ جاؤ تھوڑا آئے سمجھو، بنی آدم من ظہورہم ذریتہم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ وعدہ کہاں ہوا؟ یہاں دو گروہ ہیں، ایک ہے معتزلہ کا. معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ سے مراد وعدہ کالی نہیں، زبان سے کوئی وعدہ نہیں لیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اس وعدہ سے مراد ہے نصب الدلائل، دلائل کا قائم کرنا اور دلائل کا نصب کرنا. اللہ نے اپنی توحید کے دلائل کو نصب کیا. دلائل صامتہ یہ پہاڑ، زمین، آسمان، انسان، یہ سارے جتنے ہیں دلائل فطرت، دلائل توحید، تو اللہ نے دلائل کو نصب کیا ہے، کوئی وعدہ شادہ نہیں ہوا. وعدہ یہی ہے دلائل فطرت کا نصب کرنا. اس مقام پہ بیضابی بھی بھول گیا. علامہ بیضابی کو بھی یہ معتزلہ والا قول کا چکر میں پڑ گیا، اور علامہ بیضابی کی اس مقام کی عبارت بڑی خطرناک ہے. علامہ بیضابی نے صحابہ تابعین کی تفسیر کو چھوڑا اس مقام پہ، اور وہ بھی نظریہ اعتزال کے تائید میں گفتگو کی. یہ انشاءاللہ اچھا چلو جو بیضاوی پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض مقامات پر بیضاوی بھی آخر انسان ہے نا جی بزرگوں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، کچھ نہ کچھ کچی باتیں ہر جگہ پہ مل جائیں گی. تو بہرحال معتزلہ کے نزدیک یہاں احد سے مراد ہے نصب دلائل، دلائل کو نصب کرنا توحید کے، اور فطرت میں اس بات کو رکھ دینا، استعداد رکھ دینا، اور نصب دلائل کی فام رکھ دینا،
بس یہ وعدہ ہے. گویا کہ معتزلہ کے مذہب کا خلاصہ یہ وعدہ کالی نہیں بلکہ یہ وعدہ حالی ہے. یہ وعدہ کالی نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ وعدہ حالی. کیوں؟ بات سمجھو. معتزلہ کہتے ہیں کہ ارواح سے کیسے وعدہ ہوا؟ ارواح تو نہیں سنتی، سنتا جسم ہے. کان ہوں گے، روح کا کون سا کان ہے؟ وہاں الستو بے ربکم جو کہا تو عقل، شعور، سننا، سمجھنا، قالو جواب دینا، یہ تو سارے جسم کے خواص ہیں. اور جسم وہاں پر تھا نہیں. وہاں پر کیا تھی؟ تم کہتے ہو ارواح، وہ کہتے ہیں روح نہ سنتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے بغیر جسم کے، اور نہ اس میں ادراک ہے، نہ شعور ہے، کوئی چیز بھی نہیں. تو روح تو ایک عرض ہے، اور یہ نہ دو جگہ پہ اس کا کوئی قیام ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے گدھا ریڑھی کے ٹائر میں ہوا ہو اور وہ ہوا نکل جائے تو بس ٹھیک ہے، روح آئی گئی. ہوا کو کیا سمجھانا ہے؟ ہوا سے کیا وعدہ لینا ہے؟ یہ تو پھونک ہے. یہ روح کی کوئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو روح بھی ختم ہو جاتی ہے. فنا ہے روح، روح ختم، ہوا سی نکل گئی، ختم ہو گیا. کیا سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ اب معتزلہ سے لیا ماسٹر اکاڑوی نے. یہ اصل مذہب کس کا تھا؟ معتزلہ کا. اب آیا ماسٹر اکاڑوی. ماسٹر اکاڑوی کا بھی کوئی نظریہ ہے جو اصل بد فطرت گمراہ ٹولوں کا ہے. اور یہ جو اتحادی زناد کا ہے، اتحادی زندیقوں کا بھی یہی نظریہ ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جو روح ہے یہ تو ہوا ہے، بول سکتی ہے، نہ فہم ہے نہ شعور ہے. جبکہ اہل السنت والجماعت، صحابہ تابعین متفق ہیں کہ یہ آج لیا گیا عالم ارواح میں، عالم ارواح کے اندر. اور عالم ارواح میں ارواح کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ان سے یہ عہد لیا، الستو بے ربکم. اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ روح جوہر قائم بے نفس ہی ہے، یہ عرض نہیں ہے. روح کی اپنی ایک حقیقت ہے، یہ جوہر ہے. اور روح میں سننے کی صلاحیت بھی ہے، فہم اور شعور بھی ہے. بلکہ علامہ انور شاہ صاحب حضرت نانوتوی نے صاحب کے لکھا ہے کہ بالاصالت، سماعت، بصارت، عقل، فہم، شعور، اصل کے اعتبار سے یہ اوصاف روح کے ہیں. روح سنتی، اور جسم جو ہے وہ بمنزل اعلیٰ کے ہے. آپ نے پڑھا ہے معرفت النفس ما لہا وما علیہ، وہ توضیح طلبی میں عبارت پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی صاحب یہ بات لکھی کہ اصل انسان، اور اصل انسان کا مطلب ہے کہ ان اوصاف سے موصوف روح ہے، اور یہ جو بدن ہے یہ اس کے لیے بمنزل اعلیٰ کے ہے. تو یہ آیت اس بات پہ نص کرتی ہے کہ روح کا مستقل قیام بھی ہے، سننا بھی، سمجھنا بھی، قالو روح کا بولنا بھی ہے. یہ جو ماسٹر کمپنی کہتی ہے جی بولنا جب دا کام میں، جب زبان ہوگی تو بولے گا، روح کی زبان کوئی نہیں، لہذا روح نہیں بول سکتی. تو یہ بالکل گمراہی پر مبنی، زندگا پر مبنی دعویٰ ہے. ورنہ قرآن نے یہ مسئلہ صاف کر دیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي مِنْ ظُهُورِهِمْ. ترتیب یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آدم کی پیٹھ سے اولاد نکالی، آدم کی پیٹھ سے. اور پھر مثلا آدم تھا، آدم کا بیٹا، آدم کی پیٹھ سے بیٹے نکالے، ان بیٹوں کی پیٹھ سے ان کے بیٹے، پھر ان کی پیٹھ سے ان کے بیٹے. اس طرح ترتیب کے ساتھ حدیث میں آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے چمٹیوں جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے تھے، اور چھوٹی چھوٹی ذروں کی شکل میں. یہ تفسیر حدیث کے اندر موجود ہے. بہرحال اللہ نے لیا ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر الستو بے ربکم کا، اس وعدہ کا. ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے کہ ذریت
آل فرعون اور ترنڈی بھی یہ سارے کہتے ہیں کہ اولاد صرف روح ہوتا ہے یا روح مال جسد؟ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اولاد صرف روح ہوتا ہے یا روح مال؟ پھر آپ سوال کر کے کہتے ہیں جی روح مال جسد. آپ کو غور ہے نہیں ہے اولاد کس کو کہتے ہیں؟ روح مال. اگر قانون یہی ہے تو ماسٹر اکاڑوی کی پوری کمپنی باب آدم کی اولاد سے فارغ ہے، کیونکہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ روح مال. بولتے کیوں نہیں؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ ہاں روح مال. اس بات کو سمجھو، ذریت صرف روح کو نہیں کہتے جی، صرف جسم کو نہیں کہتے جی. کیا؟ روح مال جسد. اور یہاں پر جس کو اللہ نے بنی آدم کہا صرف روح تھے، جسم نہیں تھا. اللہ نے جس کو بنی آدم کہا صرف روح تھے، جسم. اور ماسٹر کے نزدیک ذریت بنتی ہے روح جسم سمیت. اللہ نے جہاں وعدہ لیا اور بنی آدم کہا وہ کس کو کہا؟ صرف روح کو. تو ماسٹر کا وہاں پر جسم نہیں تھا اور ان کے نزدیک ذریت ہے روح جسم سمیت. تو ماسٹر کی پوری پارٹی بنی آدم سے فارغ ہے، اور جس نسل سے مرضی آئے بن جائے، بنی آدم نہیں. کیونکہ بنی آدم ان کے نزدیک روح مال جسد. یہی نہیں کہتے بزرگوں؟ انسان روح مال جسد، ذریت روح مال جسد، آل فرعون روح مال جسد. یہ روح مال جسد کا رٹا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر بات ہے تمہارے والی تو بات صاف ہے کہ اللہ نے فرمایا بنی آدم سے میں نے وعدہ لیا. اب ظاہر بات ہے وہاں پر ارواح تھی، نہیں تو پھر ماسٹر صاحب کے باپ کا کیا کمال ہے؟ اگر ماسٹر کہے کہ میں جسم سمیت ابے جان کے ساتھ وہاں موجود تھا، تجھے بات ازدواجی تعلق بعد میں تو پھر کچھ نہ ہوگا نا، یہ تو پہلے ماں باپ سے موجود تھا، ماں باپ کے برابر، تو پھر ابوت ہی کوئی نہیں. یا یہ کہے کہ روح مال جسد بنی آدم بنتا ہے، یہ بات میری سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ بنی اور ذریت بنتی ہے روح مال. بولو روح مال. اور وہاں پر ان کا جسد موجود، اگر دعا سے خالی نہیں کہیں جسد موجود تھا تو پھر ان کا باپ کوئی نہیں. عالم ارواح میں وہاں پر جسد بھی موجود تھا تو ان کا ابا صاحب پھر لا اب لہم، ان کا پھر ابا کوئی نہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ابا نہ ہو تو. اور اگر کہیں کہ صرف روح تھے جسم نہیں تھا، اور ذریت کیا بنتی ہے؟ روح مال جسد. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بنی آدم روح کو. تو اس لحاظ سے ماسٹر کی پوری کمپنی بنی آدم سے فارغ ہے، کیونکہ یہ تو ذریت تب بنیں گے کہ ان کا جسم ساتھ ہوگا. صرف روح تو ان کی بنی آدم بن نہیں سکتی، نہ ذریت بن سکتی ہے. لہذا اللہ جانے یہ کس چیز کی نسل ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ رب کا معنی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا. قالوا بلا شہدنا، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہو ہم اس توحید سے غافل تھے. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مسئلہ توحید ارواح سے وعدہ لے کر انسان کی فطرت میں رکھا ہے. کلو مولود یولد، ہر بچہ اشاعت التوحید کا پیدا ہوتا ہے. کلو مولود یولد علی فطرت التوحید، فطرت الاسلام. ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ. آگے اس کا باپ کوئی یہودی ہو تو اس بچہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی ہو نصرانی بنتا ہے، مشرک ہو مشرک بنتا ہے. لیکن جتنے بچے ہوتے ہیں سارے کے سارے بچے ہمارے ہیں، سب توحید کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. اور یہی فطرت توحید ہے. الست بربکم والا. قالوا بلا، ہو گیا جی. آگے انما اشرکا، یہ عذر بھی نہیں چلے گا. ہاں کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھولتے ہیں آیات کو تاکہ وہ لوٹتے ہوں شرک سے.